نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس تو اللہ نے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی ہے، میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلا کریں. تو یا رسول اللہ پھر فرمایا میں نے دعا مانگی ہے، یا اللہ ایک وقت روٹی دینا، میرے بچوں کو بقدر ضرورت دینا، زیادہ نہ دینا. یہ غریبی، یہ فقیری، یہ سادہ کھانا، یہ حضور کی چاہت ہے، نبی پاک کی پسند ہے. میرے دوستوں، میں جگہ جگہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ غریب جب روتا ہے نا وہ اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے. او خدا کے بندے، دولت اگر بڑی قیمتی ہوتی تو سب سے زیادہ حضرت عائشہ کی تجوری میں ہوتی، اگر یہ بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ حضرت فاطمہ کے گھر میں ہوتی. حضور نے غریبی کو پسند کیا. مال بڑا آتا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 4 اونٹ مال کے لدے ہوئے آئے. سنن ابو داؤد شریف میں حدیث، 4 اونٹ مال کے لدے ہوئے، اور کہتے ہیں میں نے وہ بیچے. حضور نے فرمایا بانٹ. کہتے ہیں میں سارا دن ہی بانٹتا رہا، عشاء ہو گئی. حضور نے فرمایا سارا بٹ گیا؟ یا رسول اللہ تھوڑا بچ بھی گیا. پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر آج رات میں گھر نہیں جاؤں گا. گھر میں مال اور گھر چلا جاؤں؟ نہیں جاتا، مسجد میں رہوں گا. کہتے ہیں حضور نے رات مسجد میں گزاری. اگرچہ امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ سارا ہی دو، صحابہ لے کے آئے تو فرمایا چوتھا حصہ دو بھائی، ایسا نہ ہو تمہارے بچے دوسروں کا ہاتھ دیکھے. لیکن جب اپنی باری آئی نا تو فرمایا وہ تمہارے لیے حکم تھا، میں نے تو سارا ہی دینا ہے. رات مسجد میں رہے. اگلے دن عشاء کے بعد پھر پوچھا بلال کچھ ہے بچی تو نہیں؟ حضور بٹ گیا. فرمایا الحمدللہ میں گھر جاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو پسند کیا، کھانا سادہ پسند کیا حضور نے. یہ حضور کی پسند ہے. تو جو نبی پاک کی پسند ہے وہ ہماری پسند کیوں نہیں؟ وہ ہماری پسند کیوں نہیں؟ سادے کھانے، سادی زندگی یہ آسان ہوتی ہے. دولت کمانے نکلو گے تو اس کی تو عادی کوئی نہیں. لوگ یہاں سے باہر گئے تھے کہ 4 سال لگا کے واپس آؤں گا، پھر 40 سال ہو گئے آئے تو کوئی نہیں واپس. ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں. ہم جس چکر میں پڑ گئے یہ حضور نے سیرت ہمیں دی نہیں. یہ کہانی ہم کسی دیکھیں نا، حضرت عمر جیسے آدمی کہتے ہیں کہ نبی پاک کی کمر مبارک پر میں نے جب موٹے بان کی چارپائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑا. یا رسول اللہ بادشاہ کیسر و کسریٰ کے اتنی موجوں میں اللہ کے حبیب ہو کہ آپ اتنی مشکل میں وقت گزارتے ہیں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر تو درد سے بات کر رہے تھے نا. تو نبی کریم نے فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں آسانی لے آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. اس ایک تو حضور نے فقیری کی، اور پھر اس فقر پر حضور نے فخر بھی فرمایا. فقر پر یعنی غریبی ہو تو سارا دن ہی بندہ روئے، جس سے بھی ملے اسے کہ حال ہی کوئی نہیں. میں نا کئی دفعہ نا پریشان ہو جاتا ہوں لوگوں کی باتیں سن کے. ہر تیسرا آدمی کہتا ہے میری بیٹی بڑی دکھی ہے، ہر دوسرا بندہ کہتا ہے پیر صاحب تعویذ دے دیں، بڑے مسئلے. سسرال والے بڑا کام کراتے ہیں. دل کرتا ہے کبھی کبھی پوچھوں کسی کی بیٹی اتنا کام بھی کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ بولو کوئی ہے کسی کی بیٹی؟ میرے نبی پاک کی شہزادی کے ہاتھوں پہ پڑ جاتے. ایک دن حضرت فاطمہ نے سونے کا لاکڑ پہنا تھا تو حضور ناراض ہو گئے. فرمایا ساری عورتوں کے لیے جائز ہے، تیرے لیے بھی جائز ہے، پر فاطمہ اگر تو بھی سونا پہنے گی تو امت کی غریب بیٹیاں اپنے دل کو تسلی کیسے دیں گی؟ وہ یار ہر بات پہ اپنے فقر کو فخر ہی نہ بنانا، روتے ہی رہنا کہ بڑی کمزوری ہے، بڑی پریشانی ہے. حضور نے فقر کو فخر بنایا، اس کو اعزاز بنایا. کچا مکان سیدہ کا، لیپا پوتی کرتی ہیں، آٹا گوندتے ہیں، روٹیاں پکاتی ہیں، چکی پیستی ہیں، بچے سنبھالتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہتی تھک بڑی گئی ہوں. ساری دنیا سو جاتی ہے اور پاک رسول کی پاک بیٹی مصلی بچھا لیتی. اب رب کو یاد کرنے کا ٹائم ہو گیا. حضور کی چاروں شہزادیوں کا یہی حال، ازواج مطہرات کا یہی حال. فقر کو فخر بناؤ. مجھے بتاؤ ایک بندے نے کرپشن کر کے پیسہ کمایا ہے، 1.5 کروڑ کی اس کی کوٹھی ہے اور 50 لاکھ کی اس کی گاڑی ہے. اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ کہہ نہیں دیتے 2 نمبر آدمی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن بندہ سادہ ہو، چھوٹا سا افسر ہو، بس رشوت نہ لیتا ہو، ناجائز سفارش نہ مانتا ہو، تو کروڑ پتی آدمی بھی اس کے دفتر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے یار بندہ کھڑا ہے.
اس کے پاس جاتے ڈر لگتا ہے. ہمارے بزرگ تھے گجرانوالہ میں حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ, پجاروں سے پیر صاحب اترتے تھے, بڑی بڑی پجاروں والے, لیکن اترتے ہی پہلے داڑھی دیکھتے تھے میری پوری ہے, پھر وہ اپنی گھڑی چین والی اتار کر جیب میں ڈالتے, پھر کوشش کرتے تھے کسی سے کپڑا پکڑ کے امامہ باندھ لے, حاجی صاحب نے پوچھنا ہے, اور حاجی صاحب نے عمر مسجد میں گزار دی, سارے گھر ہی نہیں بنایا. شاگردوں مریدوں کے پاس کاریں تھیں, حضرت نے ساری زندگی رکشے میں سفر کیا. او میرے بھائی, روب کپڑوں کا نہیں ہوتا, روب کردار کا ہوتا ہے, روب کردار کا ہوتا ہے, روب آپ کے عمل کا ہوتا ہے, آپ کی وزاداری روبدار ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گاڑیوں کا روب ہوتا ہے؟ نہ پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کہاں سے آئی ہیں. کردار, عظمت, سچائی, دیانت, اپنے فخر کو فخر بنائیں. آپ کہیں بھئی الحمدللہ جو کچھ ہے دیانتداری کا, دیانتداری کا ہے جو کچھ ہے. میں علماء سے معذرت کے ساتھ, رب صرف مسجد میں نہیں ملتا, دکان پہ بھی ملتا ہے. کوئی پیر صاحب کا قبضہ نہیں, ویسے آج کل اللہ ماشاءاللہ پیروں کا قبضہ ہی ہے. ہاں, پیر صاحب کے بیٹے نہیں پیر ہونا, جو مرضی بھی ہو جائے. وہ خاص بندہ کان میں کہہ گئے کہ ولایت اس گھر سے باہر جا ہی نہیں سکتا, خاص بندہ. حالانکہ 300-400 بندہ بیٹھتا ہے جہاز میں, صرف 300-400. تو ان سے کہے نا کہ یہ پائلٹ تو نہیں, پر پائلٹ کا پتر ہے, اس کو جہاز چلانے دو. تو کہتا توبہ توبہ توبہ, مرنا ہے. جان کا مسئلہ ہو تو پتر قبول نہیں کرتے, تو ایمان کے مسئلے میں کیوں قبول کر لیتے ہو؟ آئی ہے وراثت میں پیر کی گدی ان کو, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. یہ کیا بات ہوئی؟ او بھائی, بیٹا اگر قابل نہ ہو, ظالم ہو, انکار کرے, تو چاہے نوح علیہ السلام کا ہی ہو, نہیں ٹھیک ہوتا, ختم ہو گئی بات. اس لیے حقیقتوں کا سفر کریں, حقیقت پسندی کا مزاج بنائیں, نکلیں باہر شخصیت پسندی سے, اپنے فخر کو باعث فخر بنائیں, اعزاز بنائیں. دیکھو حضور نے کیا فرمایا, فرمایا جو محنت کر کے کمائی کرتا ہے وہ تو اللہ کا دوست ہے. وہ تو حبیب اللہ کے لفظ ہیں حدیث میں, حبیب اللہ ہے, اللہ کا. ہاتھوں پہ چھالے ہیں, کپڑوں پہ مٹی ہے, مزدوری کر رہا ہے. حضور نے فرمایا یہ حبیب اللہ ہے, تو اس کو فخر بناؤ, اپنی عظمت دیکھو. حضور نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا, اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. چلے میں نے آپ کو آیتیں حدیثیں سنائیں, ایک واقعہ بھی عرض کروں درویشوں کا. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے سامنے نا ایک کریانے والا تھا. ایک دفعہ بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی, شہر سارا اکٹھا ہو کے حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں آیا کہ بابا دعا کر دیں, بارش نہیں ہوتی. ویسے میں نے کہا کہ ہم لوگ قبضہ نہیں چھوڑتے, کسی اور جگہ ولایت جا کیسے سکتے. حضرت معروف کرخی پتہ کیا فرمانے لگے, وہ جو باہر دکاندار ہے نا کریانے والا, اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. وہ سارے محلے دار تھے, کچھ کلاس فیلو بھی تھے, کچھ برادری والے بھی تھے. انہوں نے کہا حضرت جی اس کو تو ہم جانتے ہیں, ٹھیک ہے داڑھی شریف والا ہے, 5 نمازیں پڑھتا ہے, لیکن کوئی کیا رات کو کوئی الگ سے آ کے تہجد پڑھتا ہے, کوئی عبادت فرمانے لگے. نہیں تم جاؤ نہ کراؤ دعا, بعد میں بات کریں گے. جا کے کہا تو انہوں نے جا کے کریانے والے سے, جو چینی گھی شکر جو چیزیں بیچتے ہیں کریانے والے, اس سے کہا بھی دعا کر. کہنے لگا مجھے تو دعا نہیں نہ آتی, دعا تو پیر صاحب کریں گے, لیکن قراز راز سے معذرت کے ساتھ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. درد سے کہیں, درد سے کہیں, شوق سے کہیں, تو حضرت بلال اشہد بھی کہہ دیں تو رب اشہد ہی قبول فرماتا ہے. کہیں درد اور ذوق شوق کے ساتھ. تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے اس سے, وہ کہنے لگا مجھے تو نہیں نا دعا آتی, دعا پیر صاحب سے کراؤ. کہنے لگے پیر صاحب نے بھیجا ہے. کہنے لگے چلو بھیجا ہے تو پھر کر دیتے ہیں, پھر تو موج بن گئی. کہا یا اللہ تیرے بندے آئے ہیں, تیرے بندے نے بھیجے ہیں, کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی, کرم کرنا اپنے بندے پر. کہتے ہیں ابھی ہاتھ چہرے پہ بھی نہیں پھیرے تھے, کالی گھٹائیں آ بھی گئیں. جل تھل بارش ہوئی, ہر طرف خوشیاں دوڑ گئیں. جو سیانے بندے تھے واپس حضرت معروف کرخی کے پاس آئے, حضور اس میں کیا خوبی ہے, دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے. فرمانے لگے کچھ بھی نہیں, 5 نمازیں پڑھتا ہے, ڈیوٹی کرتا ہے. حضور کوئی تو بات ہوگی. فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے, یہ سودا پورا تولتا ہے, یہ گاہکوں سے سچ بولتا ہے. تو جو 30 سال اپنے رب کی بات مانے نا,
وہ جب ہاتھ اٹھائے تو رب بھی اس کی بات مان لیا کرتا ہے. بھائی اتنی سی بات ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اقبال کہنے لگے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے سے، اور تو اگر میرا نہیں بنتا چل نہ بن، اپنا تو بن.